اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نکاح یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، ان رسولوں کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی. اور فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کا آغاز جنت سے ہوا ہے، اور یہ عبادت قیامت تک جاری رہے گی، اور قیامت کے بعد جنت میں جا کے بھی یہ عبادت ہوگی. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، وہاں جا کے بھی یہ عبادت جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں لے جائے، وہاں انشاءاللہ یہ نکاح بھی ہوگا، شادیاں بھی ہوں گی، سارا چیزیں ہوں گی. شادی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خوشی کی شادی اور ایک مجبوری کی شادی. خوشی کی شادی تو یہ ہے جو نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ابتدائی شادی ہوتی ہے، اب بھی ایک بچہ بیٹھا ہے، اس کا نکاح ہوگا انشاءاللہ. یہ ہے خوشی کی شادی، وہ بھی خوش ہوتا ہے اور ہمہ جہتی خوشی ہوتی ہے، اور خاندان بھی خوش ہوتا ہے، سارا خاندان شریک ہو کے اس کو اس بندھن میں باندھتے ہیں، سارے مل جل کے کھاتے پیتے بھی ہیں، ولیمہ بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. اور ایک شادی مجبوری کی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ خاوند بیوی میں سے ایک فوت ہو گیا. اب خاوند جو ہے اس کی عمر 40 سال ہے، 45 سال ہے، 50 سال ہے، یا خاتون ہے، خاوند فوت ہو گیا تو خاتون ہے، اس کی عمر ابھی کوئی زیادہ نہیں ہے، تو اب زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے. تو زندگی میں صرف مال کافی نہیں ہوتا، رشتہ دار کافی نہیں ہوتے، اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی محتاج ہے، محتاج ہے، محتاج ہے، جس کی شادی نہیں، جس کی بیوی نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ اگرچہ بہت سا مالدار بھی ہو. فرمایا اگرچہ مالدار ہو، ہر جگہ مال کام نہیں آتا. انسان کو جس راحت و سکون کی ضرورت ہے، تو وہ راحت و سکون جو ہے وہ جوڑے کو ہی آپس میں ملتا ہے ایک دوسرے سے، اور اس کے علاوہ راحت و سکون کی جو راحت و سکون یہاں ہے، اس کا بدل کوئی اور چیز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ عورت محتاج ہے جس کا خاوند نہ ہو. کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ اگرچہ اس کے پاس بہت سارا مال بھی ہو. فرمایا بہت سارا مال بھی ہو تب بھی پھر بھی وہ محتاج ہے. اور ایک موقع پہ ایک بنو تمیم کے ایک آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو ان کا نام عکاف تھا. تو حضرت صاحب نے پوچھا کہ تیری شادی ہو گئی؟ تو اس نے کہا: جی شادی تو نہیں میری ہوئی. تو پوچھا: آپ مالدار ہیں، استطاعت ہے شادی کرنے کی؟ کہا: جی مال تو ہے میرے پاس. فرمایا کہ پھر بھی تو نے شادی نہیں کی. انت من اخوان الشیاطین، کہ تو شیطانوں کا بھائی ہے. تو اگر نصارہ میں سے ہوتا ہے، عیسائیوں میں سے ہوتا، تو ان کا راہب ہوتا. اور فرمایا ان سنتنا النکاح،
ہماری جو سنت ہے وہ نکاح ہے۔ اور فرمایا کہ شرارکم عذابکم، جو تم میں سے بے نکاح نہ پھرتے بغیر بلا وجہ ہی، تو فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں، تم میں سے بدترین لوگ ہیں جو بغیر نکاح کے رہتے ہیں۔ نکاح کی حاجت ہے اور نکاح کی وسعت بھی ہے، پھر بھی وہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم، ہاں البتہ چند صورتیں ایسی ہیں جو مستحسن ہیں، نکاح نہ کیا۔ آدمی نکاح اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ نکاح نہ کرنے سے میں اپنی پچھلی اولاد کو بہتر طریقے سے پال سکتا ہوں، تو اپنی اولاد کی وجہ سے نکاح نہیں کرتا، تو یہ اچھی بات ہے، یہاں برائی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے خاتون جو ہے وہ اس وجہ سے نکاح نہیں کرتی کہ میری جو اولاد ہے وہ رول جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس نے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے رخساروں کو سیاہ کر لیا، شادی نہیں کی، اور تو ظاہر بات ہے کہ خوشحالی بھی گھر میں زیادہ نہیں ہوگی، خوشیاں بھی گھر میں زیادہ نہیں ہوں گی، اور خامن نہیں ہے تو زیب و زینت بھی نہیں ہوگی، تو اس طریقے سے وہ چہرے کا حال بھی خراب ہو جائے گا۔ تو چہرہ سیاہ کر لیا کسی عورت نے اپنے بچوں کی وجہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے اور اپنی 2 انگلیاں آگے کی ہیں۔ یہ جو دوسرا نکاح ہوتا ہے یہ مجبوری کا ہوتا ہے، اس میں نقصان کے خطرات بھی ہوتے ہیں اور ایک ضرورت کی چیز بھی ہوتی ہے۔ نقصان کے خطرات تو یہ ہیں کہ اگر وہ بہت مالدار ہے، بڑا تاجر ہے، بڑا صنعت کار ہے، بڑا ذمہ دار ہے، تو آنے والی جو خاتون ہے اس کی نظر خامند پہ کم ہوگی اور خامند کے مال پہ زیادہ نظر ہوگی، بلکہ آنے والی عورت کی نظر نہیں ہوگی بلکہ اس کے پورے خاندان کی اس کے اوپر نظر ہوگی کہ کسی طریقے سے اس کے مال پہ قبضہ کریں، اس میں تصرفات کریں۔ آج اپنی ایک بیٹی کو اس کی بیوی بناتے ہیں، کل کو اپنے ایک بیٹے کو یعنی اس کے ایک ساڑے کو اس کی فیکٹری میں افسر لگوا دیں گے، عمل دخل بڑھ جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد بھی ہمیں مل جائے گا، تو اس کی نظر ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ خطرناک ہے۔ تو جو عورت لالچ لے کے آئی ہے پیچھے سے، وہ خامد کی خیر خواہ نہیں ہے، خامد کو اس سے سکھ نہیں مل سکتا۔ اور ایک ہوتا ہے جینون پارٹس، گاڑی جو بنی ہے اسی کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی آئی ہیں وہ بالکل فٹ ہوتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ گاڑی پرانی ہو گئی ہے، اب کچھ چیزیں خراب ہونی شروع ہو گئی ہیں تو بیچ میں سے پارٹس نکال کے نئے لگاتے ہیں، بس اوقات کمپنی کا لگاتے ہیں نئے لے کے، بس اوقات ویسے ہی پرانا مال لے کے وہیں سے چھانٹ چھوڑ کے کباڑی سے نکلوا کے لے جاتے ہیں، تو وہ اس سے گاڑی چل تو جاتی ہے لیکن ویسا نہیں صورتحال ہوتی جیسے پہلے ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اس نکاح کو برا بھی سمجھا جاتا ہے۔ برا سمجھنے کی وجہ سے وہ آدمی جب نکاح کرتا ہے نا دوسرا، تو گھر والوں سے چھپ کے کرتا ہے، اس سے مسائل اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب نکاح چھپا تو نہیں رہ سکتا، گھر والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو ایک نئی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ نکاح تو ہوتا ہے سکون کے لیے، راحت کے لیے، اور یہاں آ جاتی ہیں مصیبتیں۔ اس لیے یہ جو مجبوری کا نکاح ہے ان میں چند چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ نکاح خاندانی معاملہ ہے، جب اس بچے کا نکاح ہو رہا ہے تو پورا خاندان مل کے نکاح کر رہا ہے نا، خاندانی معاملہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ بچہ کسی لڑکی کو لے کے آ گیا ہو، وہ لے کے آئے بھی تو ہم تو نکاح نہیں پڑھائیں گے، وہ تو عدالتیں پڑھاتی ہیں، پھر وہاں پر کورٹس میں ہوتے ہیں وہ نکاح، اس قسم کی لڑکیوں کو بھگا کے جو نکاح کرتے ہیں، تو یہ خاندان اس میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دوسرا مجبوری کا نکاح ہوتا ہے اس میں اس سے بھی زیادہ خاندان کا ساتھ شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ خاندان ساتھ شامل ہو، اس کی بالغ اولاد ہے ان کو اعتماد میں لے، اس کی اگر بیٹیاں ہیں اور اس کی بہویں ہیں تو رشتے وہ جا کے دیکھے، بہو جا کے دیکھے، بیٹی جا کے دیکھے، اس کی بہن جو ہے وہ جا کے رشتہ دیکھے، خاندان کو ساتھ شامل کیا جائے۔
کہ جب خاندان کو بیچ میں شامل کیا جاتا ہے تو سارے پہلوؤں پہ نظر ہو جاتی ہے، اس میں مشاورت ہو جاتی ہے۔ اہم معاملے میں مشاورت ہونی چاہیے نا، جب خاندان اس میں مل کے کرے گا اس کے ساتھ تو وہ جو نقصانات کے پہلو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گے۔ اور اگر بڑا مالدار ہے تو اپنی پچھلی بیوی سے جو اولاد ہے اس کے نام یا تو جائیداد کا ایک بڑا حصہ ان کے نام لگائے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے، ان کو پہلے خود کفیل کرے تاکہ نئی کے آنے کے بعد پھر مسائل پیدا نہ ہوں، کیونکہ آدمی کے لیے نئی بیوی جو ہوتی ہے نا وہ بہت عزیز ہوتی ہے اور محبت زیادہ ہو جاتی ہے اس سے، اور پھر وہ مطالبات رکھتی ہے مال کے بارے میں، مکانوں کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں کہ یہ فلاں چیز میرے نام لگواؤ، فلاں چیز میرے نام لگواؤ۔ تو اس وقت مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ تو ان مشکلات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وافر مقدار ہے، بہت سارے لوگ تو ملازم ہوتے ہیں یا ایک دکان کر رہے ہیں اس سے خرچہ چل رہا ہے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اگر وافر مالدار ہیں، بڑا مال ہے ان کا، تو پہلے اپنی اولاد کو بہت سارا مال ان کے حوالے کرے، ان کے پاؤں پہ کھڑا کرے، اور پھر اس کے بعد تو یہ مال کے پہلے مالی معاملات کو طے کرے اور از خود نہ کرے بلکہ خاندان کو ساتھ شامل کر کے کرے، اور کسی لالچی لوگوں کو بیچ میں نہ لائے بیچ میں۔ تو اس طریقے سے جو کیا جاتا ہے تو اس میں پھر خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس قسم کا جو دوسرا نکاح ہوتا ہے، عام طور پہ یہ آدمی کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کو اس سے غم ہوتا ہے، وقتی طور پہ تو شاید محسوس ہو، وہ اس لیے ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ پہلے اس گھر میں ان کی والدہ تھی، وہ قبر میں چلی گئی، اب اسی جگہ پہ، اسی کمروں میں، اسی بیڈ پہ، اسی جگہ پہ اجنبی عورت آ رہی ہے تو وہ دیکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ دوسرے نکاح کا فائدہ بیٹیوں کو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ آدمی نکاح کر لے گا تو یہ گھر اس آدمی کا ہے، تو یہ بچیوں کے باپ کا گھر ہے، اور اگر نکاح نہیں کرتا تو پھر یہ گھر بچیوں کے باپ کا گھر نہیں ہے، بچیوں کے بھائی کا گھر ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کے گھر کا ایک فرد ہے۔ اس وقت ایک ڈاکٹر صاحب ہیں تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتا ہوں، کیونکہ بیوی فوت ہو چکی تھی، تو کیا کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹوں کے پاس رہتا ہوں۔ تو وہ گھر گویا کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میرا نہیں گھر، بنایا انہوں نے یہ گھر ہے، اسی مکان میں رہتے ہیں، لیکن اب وہ مکان ان کا نہیں رہا۔ اب یہ بیٹیاں جو ہیں جو گو ان کی شادی ہو گئی ہے لیکن مختلف مشکلات پیش آتی رہتی ہیں، بچیوں کو حائض پیش آتی رہتی ہیں، اور اس طریقے سے ولادت کے مراحل بچیوں پہ پیش آتے ہیں۔ تو اگر باپ کا گھر اپنا گھر ہے، اس کی اپنی بیوی ہے، وہ کھلے دل سے کہے گا کہ بیٹی یہاں آ جاؤ، ولادت کے موقع پہ یہاں آ جاؤ، اس گھر میں آ جاؤ، یہاں آپ کو آرام زیادہ ملے گا، اس طریقے سے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ بہو کا منہ دیکھنا پڑے گا کہ میں بیٹی کو بلاؤں یا نہ بلاؤں۔ تو اس طریقے سے باپ کا گھر جو ہے وہ اس کے نکاح سے ہی کھلتا ہے، اور اگر نکاح نہ ہو تو باپ کا گھر کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ بھائیوں کا گھر ہے، تو جب تک باپ زندہ ہے اس کا گھر کھلا رہنا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کچھ مجبوری کی چیزیں ہیں، جب ہے ہی مجبوری کی چیزیں ہیں تو اس میں جو تلخ پہلو بھی ہوتے ہیں تو اس تلخ پہلو کو برداشت کرنا چاہیے، اور باہمی مشاورت سے اور حسن تدبیر سے تلخیوں کو کم کرنا چاہیے۔ تو میں نے بتایا کہ جو شادیاں ہوتی ہیں تو ایک خوشی کی شادی ہوتی ہے اور ایک مجبوری کی شادی ہوتی ہے، تو بہرحال دونوں زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ اور جو آدمی ہے اس وقت 50 سال وہ چلتا پھرتا ہے، وہ بہویں خدمت کرتی ہیں، بیٹی آ جائے تو وہ بھی خدمت کرتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ خدمتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہویں نہیں کر سکتی، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ بہوؤں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی، آدمی خدمت کا محتاج زیادہ ہوتا جاتا ہے اور بہوؤں کے پاس فرصت کم ہوتی جاتی ہے، تو اس لیے وہ خدمت زیادہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے بیٹوں کے لیے بھی بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ محتاجی کی زندگی آنے سے پہلے جب وہ محتاجی کی زندگی آئے گی پھر اس کی شادی بھی نہیں ہو سکے گی،
تو محتاجی کی زندگی آنے سے پہلے اپنے والد کی خدمت کا سوچے، اس کے بارے میں سوچیں، پہلے سے سوچ لیں، تو یہ پہلے سے سوچنا چاہیے۔ تو یہ چند آداب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔